نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی علی بھائی، ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آپ بھی کوئی مدرسے وغیرہ کے سلسلے میں کہ بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، فرقہ وارث جس مدرسے میں نہ ہو، اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ یہ میرے بھائی پاسبل ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو پہلے بتا دوں، فی الوقت تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے دعوت حق بلند کی ہے، بہرحال اپنی تمام کامیابیوں کے باوجود انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے معاشرے میں یہ ایک ونریبل چیز ہے۔ ایک کھر دماغ آدمی جو ہے وہ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ پاکستان کی آرمی ایک پروفیشنل آرمی ہے، لیکن پرویز مشرف دور میں یہ لوگ اپنی وردیاں پہن کے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور آفیشلی انہیں آرڈر تھا۔ میرے تو کافی کولیگز بھی ہیں، میرا بھی چونکہ تعلق ملٹری سے تو نہیں لیکن ڈیفنس کے ساتھ تو ہے، ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تو یہ لوگ سول کپڑوں میں اپنے آفیسز گاڑیوں میں جاتے تھے، وہاں جا کے کپڑے چینج کرتے تھے، واپسی میں پھر چینج کر کے سول کپڑوں میں واپس آتے تھے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کافی زور تھا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا۔ تو اتنا آرگنائز ادارہ، اس کو بھی اسٹیپ پہ اترنا پڑا۔ تو کتنے سینسٹیو جگہوں کے اوپر دھماکے ہوئے۔ پاکستان کی آرڈننس جو فیکٹری ہے، جو باہر کے ملکوں کو بھی چھوٹے لیول کا اسلحہ فراہم کرتی ہے، پی او ایف، جس کے ایٹ لیسٹ 30 سے 35 ہزار ملازمین ہیں، پورا شہر اس کے لیے بسایا گیا ٹیکسلا کے ساتھ، وا کینٹ۔ تو اس میں کتنے دھماکے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا۔ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہو گیا، موسٹ سینسٹیو جگہ پاکستان میں، اور ٹارگٹ کیا۔ ہمارے خود آفس کے کتنے کولیگ بیچارے شہید ہوئے۔ ہمارے آفیسز میں آئے دن ان دنوں میں باقاعدہ گمنام فیکسیز آیا کرتی تھی کہ ہم آپ کی بلڈنگ کو اڑا دیں گے، اور ارد گرد کئی ایک بلڈنگز کے اوپر انہوں نے اٹیک بھی کیے، کافی لوگ شہید بھی ہوئے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ جو علماء نے جس قسم کی پبلک اپنی جذباتی پیدا کی ہے، ہم کوئی ادارہ بنا بھی لیں، اس کی سیکیورٹی تو پاکستانی فوج بھی نہیں دے سکے گی، کیونکہ جب کوئی شخص مرنے کے لیے آیا ہوتا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو الٹا یہ دعوت بدنامی کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے طریقہ وہی ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، آن لائن۔ اسی طرح رہے گا جب تک کہ کوئی بڑے لیول کی تبدیلی نہ آ جائے۔ وہ انشاءاللہ جوں کام آگے بڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود بخود ریکوائرمنٹس پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے سلوشنز نکلتے جا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ لائیو سیشنز والا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ جب صورتحال بنی تو ہوئی۔ اگر وہاں تک یہ اسٹیپ پہنچا، پری پلان کچھ اس طریقے سے کیا نہیں جا سکتا، اس کی کئی ایک ریزنز ہیں، کچھ میں نے آپ کو بتا دی، کچھ ساری چیزیں ڈسکس بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو بہتر یہ ہے، جو میرا شروع سے موقف ہے، کہ ہم نے جو دین حاصل کیا وہ کیسے کیا۔ ہمارے پاس دنیاوی اچھی تعلیم تھی، انٹلیکچوئل لیول تھا، سمجھنے کی صلاحیت تھی، اور انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے کمپیٹیٹرز اتنے کمزور ہیں کہ یہ تو، میرا تو دعویٰ ہے کہ ہماری ویڈیوز کوئی بندہ صرف ٹک کے نا 1 مہینہ دیکھ لینا تمام کریٹیکل ٹاپکس پہ، اور قرآن کلاسز سن لے، تو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی زندہ یا مردہ اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سیشنز کے اندر آ کے، تو اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے اب بھی تو سٹوڈنٹس حاصل کر رہے ہیں، جتنے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں کالجز کے، یونیورسٹیز کے، یہ کوئی مولوی تو نہیں ہے، نہ کسی مدرسے سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور آج جو ہے علماء ان کے سامنے بے بس ہے۔ تو وہ کیوں ہے؟ انہوں نے علم اس طریقے سے حاصل کیا۔ تو میرا خیال ہے آپ اپنے بچوں کی سو کالڈ دنیاوی تعلیم، جسے مولوی کہتے ہیں، جو عین دینی تعلیم ہے، جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، سائنس کی تعلیم دینی تعلیم ہے، دنیا کے جتنے علوم ہیں، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہنر، یہ اس کے اوپر توجہ دلائیں۔ پیرلل میں آپ
جب وہ ایٹ لیسٹ میٹر کر لیں تو پھر آپ ان کے اوپر زیادہ ڈیٹیل والا معاملہ کریں. باقی تو ان کو موٹا موٹا دین سکھا دیں, نماز کا طریقہ, وضو, غسل کے مسائل, یہ موٹی موٹی چیزیں ہماری ویڈیوز دکھا دیں. میں نے دیکھیں بڑے سینسٹیو ٹاپکس کے اوپر بھی ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں. غیر ضروری بال کاٹنے کا ایشو, اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیلی 15-20 منٹ میں ایک ایک کانسیپٹ کلیئر کیا ہے. وضو, غسل, پیشاب کے قطروں کی بیماری, استنجے کا طریقہ, ایون عورتوں کے جو مسائل تھے وہ بھی میں نے مسئلہ 42 میں ساتھ ساتھ پیرلل میں ڈسکس کیے ہیں بڑے مہذب الفاظ کے اندر. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد حاصل ہوں گی, اور وہ بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد. تو ہم نے اسے مینیجیبل فارم میں ریکارڈ کروا دیا. تو الٹیمیٹلی تو یہی کچھ ہی حاصل کرنا, دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ خواب تو ظاہر ہے کہ ہر درد دل رکھنے والے انسان کے دل میں آتا ہے کہ ایسا اسکولنگ سسٹم ہو, یہ ہو, وہ ہو. لیکن اس میں ساری چیزیں پھر پیرلل میں چلانی پڑیں گی, اور اس کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ اور بہت بڑے سیکیورٹی ایشوز ہیں. یہ مسئلہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث کو نہیں آئے گا, شیعہ کو. اس کی وجہ ہے کہ ان کے اسٹیبلش فرقے ہیں اور وہ سب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں. مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا آ جائے جو سب کو غلط کہنا شروع کر دے. کہتے تو یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو غلط ہے, مسلمان نہیں سمجھتے, لیکن کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ کو ایگزسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی چھٹی. لیکن بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. انہیں پتا ہے کہ ہماری بھیڑیں اتنی مضبوط ہیں کہیں جائیں گی نہیں. تو انہیں چونکہ یہ خطرہ ہے, لہٰذا یہ ہمیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. تو ہم تو اس وقت ایک مشکل زندگی گزار رہے ہیں. میں نے اکثر کہا کہ بعض اعتبار سے ہماری آزمائشیں نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں جو صحابہ اور اہل بیت کی آزمائشیں تھیں ان سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کے مخالفین کافر تھے. تو کافر اور مسلمان ہو تو کوئی ایمبیگوٹی باقی نہیں رہتی. ہمارے مخاطبین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمیں یہ تربیت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے انہیں مسلمان سمجھنا, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں. تو ہم کتنے خطرے میں ہیں کہ جو لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہ تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں دیکھیں جو بچے کے ساتھ انہوں نے آمین کہنے کے اوپر کیا, اور وہ آمین بھی اس نے ریکارڈ کیا ہے, بالکل نامینل آمین تھی, آمین بس. اور اس نے نماز کے بعد اسے بلایا ہے. اس بچے نے نہیں کو پنگا کیا, اس نے بلایا بھی, ہاں بھائی. انہوں نے کہا آمین کہنا گناہ ہے, کہتا ہے ہاں گناہ ہے. آپ اندازہ جو شخص نبی اسلام کی سنت کو گناہ کہہ رہا ہے تو پہلے تو جا کے تجدید نکاح کرے, تجدید ایمان کرے. امین کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سنت ہے, فرشتے بھی کہتے ہیں. اونچی امین کے بارے میں امام ترمذی نے پوری بحث کر کے لکھا ہے کہ جو آہستہ آواز کی امین کی روایتیں بھی ہیں اور اونچی والی ہیں, لیکن جو مضبوط روایت ہے وہ اونچی آواز سے امین ہے. اونچی سے مراد گلا پھاڑنا نہیں, یعنی نامینل. اب یہی لوگ جب حرمین جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہاں پہ مسجد نبوی کے امام, خانہ کعبہ شریف کے امام اونچی آمین کہتے ہیں. اگر وہاں کی حکومت یہ پابندی لگائے کہ تم لوگوں نے اونچی آمین اگر نہیں کہنی تو جاؤ پاکستان میں ہی حج کرو جا کے, پھر یہ کیا کریں گے مولوی؟ وہی والا جواب یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں, پھر ان کے پلے کیا شے رہ جائے گی. تو پھر اس پہ میں نے ایک سخت سٹانس لیا تھا کہ بھئی اس طرح کا کوئی ہوگا تو ہم ہر وہ قانونی راستہ اختیار کریں گے جس کی وجہ سے ہم پھر آپ کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اور ان کا عشق رسول اور دلیری تو یہ ہے کہ ان کے خلاف پرچہ ہو جائے, ایپلیکیشن ہو جائے, یہ تو خود مسنگ پرسن بن جاتے ہیں. ہمارے جیلوں میں کتنے ہیں مولوی 15 دنوں کے لیے دور دراز کے علاقوں میں, گاؤں ایریا میں جہاں کوئی جانتا بھی نہیں, وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں مشہور ہو جاتا ہے یہ مسنگ ہو گئے, ایجنسیوں نے اٹھا لیا. ایجنسیوں نے اٹھایا, یہ عاشقان رسول سو کالڈ, عاشقان صحابہ سو کالڈ پولیس کے پکڑے جانے کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں. خود جعلی جو ہے نا وہ مسنگ پرسن بنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ معاملات جب بعد میں ٹھنڈے ہوں تو ہم واپس آ جائیں گے. تو اس لیے ہم نے کہا ہم ان کے معاملات کو اس طرح ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے. اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, نماز پڑھنے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ پاکستان میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کو نماز پڑھنے سے کسی مسجد میں روک دیں.
یا تو لکھے نا مسجد کے باہر کہ یہاں صرف ہمارے فرقے کا بندہ نماز پڑھے گا اور کوئی نہیں پڑھ سکتا. ہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پڑھائے گا ہمارے فرقے کا. آج تک اللہ کے فضل سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ کوئی اور پڑھ نہیں سکتا. وہ مسجد ہی سیل ہو جائے گی جو یہ حرکت کریں گے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. تو اس میں آپ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے خواب تو بڑے اچھے ہیں لیکن الحمدللہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب لوگوں کو کس طریقے سے اللہ نے سچ تک پہنچایا, اسی پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچایا نا. تو آپ کے بچے تو ویسے ہی ایک سٹیپ طے کر چکے ہیں, آپ ان کی اولاد ہیں. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ ان کو خود سکھائیں, سیریس ہو, کتابیں لے کے دیں, قرآن ترجمے والا, احادیث کی کتابیں, مشکات شریف دیں, انشاءاللہ تعالیٰ تو خود بخود علم حاصل کر لیں گے.